بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہمارا چیپٹر چل رہا تھا فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ۔ آج اس کا لاسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر آج وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈینٹس ہمارا لاسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹاک مارکیٹ ایفیشنسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اسٹوڈینٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہے اور یہ کیا کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اسٹاک مارکیٹ بیسیکلی سیکیورٹیز کو پرچیز اور سیل کرنے والے بائر اور سیلرز کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے ان کی ٹرانزیکشنز کے لیے، یعنی ان کو ایک ایسی جگہ پرووائڈ کرتی ہے جہاں پر وہ اپنی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ تو ڈفرینٹ طرح کی جو سیکیورٹیز ہیں، سٹاکس ہیں، بانڈز ہیں، فیوچرز ہیں، فارورڈز ہیں، شیئرز ہیں، یہ تمام طرح کی سیکیورٹیز کی جو پرائسز ہیں اسٹاک مارکیٹ اس کو کنٹینیوس بیسس کے اوپر کوٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جو انویسٹرز ہیں اور وہ اس کو انفارمیشن کوٹڈ پرائس کی بیس کے اوپر پرچیز اور سیل کرتے ہوتے ہیں۔ یہ جو اسٹوڈنٹس آپ کی شیئر سیکیورٹیز کی پرائسز ہیں یہ مسلسل موو کر رہی ہوتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتی رہتی ہیں۔ اب ان کے اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں جس کے اوپر ان کی یہ موومنٹ ڈپینڈ کرتی ہے۔ آپ کی کمپنی کی پرفارمنس، آپ کے ملک کے حالات، آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کی سیکیورٹی کی پرائسز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ مسلسل ان کی پرچیز اور سیل کے اندر بزی ہوتے ہیں، تو پرائسز کی اپ اور ڈاؤن موومنٹ کی وجہ سے ان کو پرافٹ بھی ہوتا ہے اور بعض کا لاس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اب ہمارا جیسے کہ ٹاپک ہے ایفیشینٹ مارکیٹ، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایفیشینٹ مارکیٹ ہے کیا۔ تو اسٹوڈنٹ ایسی مارکیٹ جس میں پرائسز جو ہیں سیکیورٹیز کے اس کے اندر تمام انفارمیشن ریفلیکٹ ہو رہی ہوں سیکیورٹیز کی پرائسز کے اندر، تو ہم کہتے ہیں the market is said to be efficient if the prices reflect the all available information at a point of time, then it is said that market is to be efficient۔ اگر تمام پرائسز جو ہے وہ تمام انفارمیشن کو ریفلیکٹ نہ کریں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری یہ جو مارکیٹ ہے وہ ایفیشینٹ ہے۔ مارکیٹ اس وقت ایفیشینٹ کرائے گی جب پرائسز جو ہے وہ تمام اویلیبل انفارمیشن کو ریفلیکٹ کریں گی۔ غالباً 1979 میں فاما نے اپنے پیپر میں ایفیشینٹ مارکیٹ کو ڈیفائن کیا تھا، اور اس نے 3 مارکیٹ ایفیشنسیز کی ٹائپس جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی۔ 3 ٹائپس آف مارکیٹ ایفیشنسیز اس نے پریزنٹ کی تھی، جس میں پہلی جو ٹائپ ہے، 3 کون سی ٹائپ تھی؟ ایک ویک فارم ایفیشینٹ مارکیٹ تھی، ویک فارم ایفیشنسی، دوسرا تھا سیمی اسٹرانگ فارم ایفیشنسی، اور تیسرا تھا اسٹرانگ فارم ایفیشنسی۔ اب ہم ان تینوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ویک فارم ایفیشنسی کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ وہ مارکیٹ جس میں پرائسز مارکیٹ اورینٹڈ انفارمیشن کو ریفلیکٹ کریں، وہ مارکیٹ آپ کی ویک فارم ایفیشینٹ مارکیٹ کراتی ہے۔ اف دا پرائسز ریفلیکٹ اونلی مارکیٹ بیسڈ انفارمیشن دین مارکیٹ از سیڈ ٹو بی ویک فارم ایفیشینٹ مارکیٹ۔ یہاں پہ ورڈ اسٹوڈنٹ میں نے یوز کیا مارکیٹ اورینٹڈ انفارمیشن۔ مارکیٹ اورینٹڈ انفارمیشن کیا ہے کہ مطلب اس سٹاک کی پریویس پرائسز کیا تھیں، سٹاک کا پرچیز اور سیل کا پریویس والیوم کیا تھا، یعنی اسی سٹاک کی جو پریویس پرائسز ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ صرف ہماری ویک فارم ایفیشینٹ مارکیٹ ہے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہماری مارکیٹ جو ہے ویک فارم ایفیشینٹ مارکیٹ ہے تو پھر فیوچر کی پرائسز کو پریڈکٹ کرنے کے لیے پریویس پرائسز کا کوئی رول نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا امپیکٹ، ان کا اثر، وہ ساری انفارمیشن آلریڈی اس وقت کوٹڈ پرائس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے پریویس پرائسز ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گی فیوچر کی پرائسز کو
پریڈکٹ کرنے کے لیے. تو ایسی مارکیٹ کو ہم کہتے ہیں ایفیشینٹ مارکیٹ کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ جو ٹائپ تھی وہ ہے سیمی اسٹرانگ فارم ایفیشینٹ مارکیٹ. سیمی اسٹرانگ ایفیشنسی. تو اسٹوڈنٹ یہ ایسی ایفیشنسی ہے جس میں آپ کی پرائسز جو ہیں وہ مارکیٹ پلس پبلک انفارمیشن کو ریفلیکٹ کریں. تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ سیمی اسٹرانگ فارم ایفیشینٹ مارکیٹ ہے. اب ورڈ یہاں پہ ایک ایڈ ہو گیا مارکیٹ انفارمیشن کے ساتھ پبلک انفارمیشنز. اب یہ پبلک انفارمیشنز کون سی ہیں اسٹوڈنٹ؟ اس میں آپ کی ہو سکتی ہے اناؤنسمنٹ آف کمنگ پروجیکٹس، اناؤنسمنٹس آف ڈیویڈنڈس، یہ آپ کی پبلک انفارمیشنز ہیں. اگر یہ انفارمیشن بھی ہر ایک کے پاس موجود ہے اور یہ پرائسز کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں یہ انفارمیشن، تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری جو مارکیٹ ہے یہ سیمی اسٹرانگ ایفیشینٹ مارکیٹ کہلاتی ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں پھر کسی کے لیے آؤٹ پرفارم کرنا، ایوریج سے اب نارمل پروفٹ ارن کرنا ممکن نہیں رہتا. If the prices reflect market and public information at a point of time, the market is said to be semi-strong efficient market. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے وہ ہے اسٹرانگ فارم ایفیشینٹ مارکیٹ. تو اسٹوڈنٹ اسٹرانگ فارم ایفیشینٹ مارکیٹ کون سی ہوگی؟ ایسی مارکیٹ جس میں no one is superior to assess the information. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو انفارمیشن ایزیلی اویلیبل ہے، کسی تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچتی، کسی تک پہنچتی ہے، لیکن اسٹرانگ فارم ایفیشینٹ مارکیٹ کہتی ہے no one is superior to assess the information، کہ کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے اس حوالے سے کہ اس کے پاس کوئی انفارمیشن ایکسٹرا موجود ہے اور دوسروں کے پاس وہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. انفارمیشن کے حوالے سے تمام لوگ ایک لیول کے اوپر کھڑے ہیں. تو ایسی جو ایفیشنسی کی فارم ہے اس کو اسٹرانگ فارم ایفیشنسی کہیں گے، اور وہ مارکیٹ آپ کا اسٹرانگ فارم ایفیشینٹ مارکیٹ کہلائے گی، جس میں بالکل کوئی کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اب نارمل پروفٹس ارن کر سکے، کیونکہ سب کے پاس ایک جیسی انفارمیشن موجود ہے، کوئی بھی آؤٹ پرفارم نہیں کر سکتا، سارے لوگ ایک ایوریج پروفٹ ہی ارن کر رہے ہوں گے. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پریویس ہمارے پاس امپیریکل سٹڈیز کنڈکٹ ہوئی ہیں، ان تینوں ٹائپ کی آپ کی ایفیشنسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں سجیسٹ کرتی ہیں مارکیٹس جو ہماری ہیں وہ ہائیلی ایفیشینٹ ہیں. ہائیلی ایفیشینٹ ہے کس فارم میں؟ ویک فارم ایفیشنسی میں. ویک فارم ایفیشنسی میں ہماری مارکیٹس ہائیلی ایفیشینٹ مارکیٹس ہیں، لیکن ریزنیبلی ایفیشینٹ ہے سیمی اسٹرانگ ایفیشنسی میں، اور اسٹرانگ فارم ایفیشنسی جو ہے وہ ہولڈ کرتی نہیں ہے. اب یہ کیوں ہولڈ نہیں کرتی؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو سپیریئر ہوتے ہیں، کس حوالے سے؟ ٹو اسیس دا انفارمیشن. اور وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے انسائڈر ہو سکتے ہیں جو کسی فرم کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو بہت ساری انفارمیشن ایسی پتہ ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں پتا. وہ اس بنیاد کے اوپر مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اسٹرانگ فارم ایفیشنسی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو اسٹوڈنٹ جب ہماری مارکیٹ جو ہے وہ ایفیشنسی ہوگی، جب ہمارا جو ایفیشینٹ مارکیٹ ہائپوتھیسس ہے وہ ہولڈ کر رہا ہوگا، تو پھر جو ہے ہمارا اس چیز کے اوپر ٹائم جو ہے لگانا کہ ہم سٹاک کو اینالائز کریں اور اپنا ایب نارمل پروفٹ ارن کر سکیں، یہ پھر آل آر دیز آر ویسٹیج. کیوں؟ کیونکہ یہ تو آلریڈی انفارمیشن پرائسز کے اندر آ چکی ہے، تو اب اس کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی آؤٹ پرفارم نہیں کر سکیں گے، کوئی ایب نارمل پروفٹ ارن نہیں کر سکتے. اس وقت آپ مارکیٹ کو بیٹ نہیں کر سکتے.
ہاں اگر آپ کو آؤٹ پرفارم کرنا ہے تو پھر آپ کو ایوریج سے زیادہ جو ہے ایوریج سے زیادہ انفارمیشن بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایوریج سے زیادہ ایفیشینٹ مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے، ایوریج سے زیادہ آپ اس کا کیا نام ہے ایفیشینٹ ہوں گے انفارمیشن کے حوالے سے بھی، تو تب جا کر آپ مارکیٹ کو بیٹ کر سکیں گے اور آپ اب نارمل کو پروفٹ کو ارن کر سکتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ اب یہاں پہ ایک چیز کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جب اپنے پورٹ فولیو کے لیے سٹاکس کو سلیکٹ کریں گے اور ہمیں کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر لینا چاہیے، نہیں، ہمیں اس وقت بھی کیئرفلی ہو کر سٹاکس کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کم سے کم رسک کے اوپر جا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ سیم ریٹرن والا سٹاک اٹھائے لیکن اس کا رسک ہائی ہو۔ ہمیں ایسے سٹاکس کو پھر سلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے پاس کم سے کم جو ہے وہ رسک لے کر آ رہے ہوں۔ تو اس طرح سے میرا پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو بنے گا، جس کے اوپر ڈائیورسیفیکیشن کے اوپر ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے، اب اس کو کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی آپ کو اپنے پورٹ فولیو کے لیے سٹاکس کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو پھر بھی کانشیس رہ کر کرنا ہے تاکہ آپ کم سے کم اماؤنٹ آف رسک کو ہولڈ کریں۔ تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کنکلوژن اس کا کیا ہوا کہ ہم ایفیشینٹ مارکیٹس کے اندر آؤٹ پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ سب کے پاس ایک جیسی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آؤٹ پرفارم کرنا ہے، مارکیٹ کو بیٹ کرنا ہے، تو ہمیں ابو ایوریج انفارمیشن بھی چاہیے ہوگی، ابو ایوریج ہمیں انالیٹیکل سکلز بھی چاہیے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے ابو ایوریج آپ کو لک بھی ریکوائرڈ ہوگی، تب جا کے آپ اب نارمل پروفٹس کو ارن کر پائیں گے۔ اسٹوڈنٹ اب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایفیشینٹ مارکیٹ ہائپوتھیسس جو ہے نظر آ رہا ہے کہ اس کی سپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس اس میں بیہیویئرل فائنانس کا جو ہے وہ رول شامل ہوتا جا رہا ہے۔ بیہیویئرل فائنانس سے مراد ہے کہ جو آپ کی سائیکالوجیکلی ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے فائنانس میں ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں، اس کی ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ انڈیویجول اور انٹائر مارکیٹ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو آج کل بیہیویئرل فائنانس کے اوپر زیادہ فوکس ہے، اور جو امپیریکل سٹڈیز ہیں وہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ جو سپورٹ تھی ایفیشینٹ مارکیٹ ہائپوتھیسس کی وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے۔